أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الف اور عین کی آواز الگ الگ نکلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ تعالی کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ تعالی کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. الرحمن جو بہت بخشنے والا. الرحیم بہت مہربان. بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. الرحمن جو بہت بخشنے والا. الرحیم بہت مہربان ہے. الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ تعالی کے لیے ہیں. رب العالمین رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ تعالی کے لیے. رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. الرحمن
الرحیم الرحمن الرحیم بہت بخشنے والا بہت مہربان الرحمن الرحیم بہت بخشنے والا بہت مہربان مالکی مالکی مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا مالکی مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا ایاکا ایاکا صرف تیری نعبد ہم عبادت کرتے ہیں ایاکا صرف تیری نعبد ہم عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ اور صرف تجھ سے وَإِيَّاكَ اور صرف تجھ سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ ایک بار پھر دہراتے ہیں، اعوذ پناہ مانگتا ہوں میں باللہ اللہ کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں الرحمن الرحیم جو بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا الرحمن الرحیم بہت بخشنے والا بہت مہربان مالکی مالک ہے یوم الدین قیامت کے دن کا بدلے کے دن کا ایاکا صرف تیری نعبد ہم عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ اور صرف تجھ سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ جی آج ہم نے سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی 5 آیات اور اس سے پہلے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی۔ تعوذ میں کیا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرف آنے میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی رکاوٹ شیطان مردود ہے، اس کی دشمنی سے نکل کر اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کر کے پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے، ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے کہ ہم اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ جو ہے وہ شفقت کرنے والا، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، الگ الگ استعمال کرنے میں مبالغہ اور وسعت ہے۔ پھر فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الحمد جیسا کہ عرض کیا کہ خاص قسم کی تعریفیں، تمام قسم کی تعریفیں اس کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا، سارے جہانوں کی ساری ذمہ داریاں پورے کرنے والا، اور الرحمن الرحیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آخری جو حصہ ہے بہت زیادہ شفقت کرنے والا، معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ پھر مالک یوم الدین قیامت کے دن، جزا کے دن، حساب و کتاب کے دن کی ملکیت رکھنے والا مالک، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین انسان اعتراف کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اللہ ہم سارے صرف
تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے عبادت کے قابل سمجھتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلات کو، اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، آدھا حصہ میرے لیے، آدھا میرے بندے کے لیے۔ فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ پھر جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، میری ثنا بیان کی ہے۔ پھر جب کہتا ہے مالک یوم الدین، کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میرے بڑے پن کا ذکر کیا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدھا میرے لیے، آدھا میرے بندے کے لیے، اور جو بندہ مانگے گا وہ اس کا حق۔ ہم اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہم قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، اس کا ایک ایک لفظ اور حرف، اس کا معنی جو اللہ نے ہم تک بھیجا ہے وہ سمجھیں، اور اس کے بعد ہم اس میں اللہ کا پیغام سمجھ کے پھر اللہ سے مانگیں، پھر اللہ کے کیے ہوئے وعدے کے ہم مصداق بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔